اور جو ہے وہ ان کو انقلاب جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر لے کے آنا تھا. 2-3 چیزیں میں بڑی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو بلوچستان کے اندر جو ایک کل بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے، پنجابی پھر سے 7 مزدور جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے میں اس کے اوپر بہت افسردگی اور تکلیف کا اظہار بھی کر سکتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت بلوچستان سے یہ مطالبہ بھی کرنا چاہتی ہوں اور یہ پوچھنا بھی چاہتی ہوں کہ کب تک اس طرح سے جو پنجابی ہیں ان کا خون بہتا رہے گا بلوچستان کے اندر. پنجابیوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے، اور یہ پنجابی اور بلوچی کی بات بھی نہیں ہے، لیکن جو مزدور بلوچستان میں کام کرتے ہیں، ہمارے پاس پنجاب میں ہر ایک قومیت کا لوگ ہے، ہر ایک صوبے سے لوگ آتے ہیں، اور پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ہاتھ پھیلا کے ان کا ہمیشہ استقبال بھی کیا ہے، سیکیورٹی بھی دی ہے، ان کا خیال بھی رکھا ہے. سو یہ بلوچستان کے جو مزدور ہیں اور یہ جو دہشت گردی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر، اور یہ 2 جو صوبے ہیں ان کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے ان کے بیچ میں یہ رخنا پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے جس کو ہمیں مل کر جو ہے وہ ناکام بنانا ہوگا. یہ جو سازش ہے کہ بلوچی اور پنجابی کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے، اور اب یہ جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور کیوں ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کل جو آپ نے یہ سارا تماشا کیا اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے، اس کا ایک تو مطلب بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب لاوارث نہیں ہے. پنجاب کی والی وارث مریم نواز شریف سی ایم پنجاب موجود ہے، جن کو اپنی حکومت کی رٹ اور قانون پہ عمل درآمد کرانا آتا ہے. آپ کو اجازت ملی پہلے کہ آپ کانا میں جلسہ کریں، آپ نے اس وقت بھی بدتمیزی کی، آپ نے اس وقت بھی قانون کو ہاتھ میں لیا، آپ نے اس وقت بھی جو ہے وہ غنڈہ گردی کی. اس کے بعد اب 144 کے باوجود آپ کو جو ہے آپ نے یلغار کرنے کی کوشش کی اپنے نجی ملیشیا کے ساتھ، پورے جو ہے وہ لاؤ لخشش کے ساتھ، پورے سرکاری وسائل کے ساتھ، اور اس کا بعد میں آپ کو جو ہے وہ سر پٹخ پٹخ کے واپس جانا پڑا. میں یہ بات بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے، پنجاب میں ایک چیف منسٹر موجود ہے جو اپنے صوبے کی اور اپنے صوبے کے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں. سو جو صوبے کے اندر آ کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا. اور پھر یہ بات ہے کہ کل یہ آپ خیبر پختونخوا میں احتجاج کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے نا. تو وہ جو کرینے آپ لے کے آتے ہیں، پیٹرول جلاتے ہیں، وہ جو 1122 کی گاڑیاں اول تو ہیں ہی 7-8، وہ بھی آپ جو ہے وہ آپ نے خرچ کرنی ہوتی ہیں، تو آپ وہ خیبر پختونخوا میں کر لیں. آپ کے خیبر پختونخوا میں میرا سوال ہے، علی امین گنڈا پور کا کل رات کو پھر ایک وہ جو ہے وہ کھمبا نوچے والا جو ہے وہ بات محاورہ تھا کہ وہ ایک بیان آیا جس کے اوپر وہ بہت ایک ڈیسپریشن تھی، ایک جو ہے وہ شرمندگی تھی. ظاہر ہے ان کے لوگوں نے ان کو بہت لان تان بھی کی. اس کو گنڈا پور تو اپنی گاڑی سے باہر نہیں نکلا، پورے واقعے کے اندر جو ہے وہ گنڈا پور گاڑی کے اندر موجود تھا. پھر ورکرز نے کہا کہ باہر نکلو بھائی، ہم جو ہے وہ باہر کھڑے ہیں اور تم اندر بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد اس نے گاڑیاں واپس موڑ لی. کل جو انہوں نے انقلاب لانے کا کچھ دعوے کیے ہیں اور انہوں نے گولیاں چلانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، گنڈا پور صاحب مطلب وہ اپنی حرکتوں پہ غور کریں. ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. یہ گولیاں آپ کے خیبر پختونخوا میں چلتی ہیں، یہ آپ کے وہاں طالبان دندنا رہے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر. اب 2 واقعات ہیں جو کل کے ہیں جو میں آپ کے جو ہے وہ کل ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے ایک ڈی ایس پی کے بیٹے کی ڈی آئی خان کے اندر سے، اور وہ ڈی ایس پی کا بیٹا جو ہے اس کو اغوا کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا، اور اس کے بعد اس کی بیچارے کی لاش جو ہے وہ ڈی آئی خان میں خود جو اس کا اپنا علاقہ ہے چیف منسٹر کا، وہاں سے یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس کے بعد موسیٰ خیل کے اندر جو ہے وہ بھی ٹی ٹی پی کے جو 20 سے 30 ٹیررسٹ ہیں ان کی جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹی ملی ہے جس کے اوپر انہوں نے 7 درجن
جو ہے وہ آگ لگائی ہے، کچھ کمپنی کی جو کنسٹرکشن اپروچ روڈز ہیں آئل کی، ان کو بھی جو ہے نقصان پہنچایا. یہ سب کچھ خیبر پختونخوا میں گنڈا پور کی حکومت میں ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہ آپ اگر خدمت آپ کو نہیں کرنی آتی، آپ نالائق ہے، سیکھ ہی لو. آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پہ کوئی اجلاس ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کو کوئی پریس ریلیز آئی ہو، کوئی آپ نے رپورٹ دیکھی ہو کہ خیبر پختونخوا میں جہاں اتنے برے حالات ہیں امن و امان کے، وہاں پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کوئی میٹنگ کی ہو؟ ہمارے یہاں یہ عالم ہے کہ چیف منسٹر کی جو ہے وہ 7-7 8-8 میٹنگز ہوتی ہیں ایک دن کے اندر، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سی خبر کو بھیجیں، کون سی کو روک لیں، کیونکہ 7-8 خبریں جو ہے ایک وقت میں چلنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن وہ پھر ہمیں 2-3 خبریں جو ہیں وہ جوڑ کے بھیجنی پڑتی ہیں. کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے نہ کام ہو رہا ہے، نہ نظر آ رہا ہے، نہ کسی کو پرواہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سرکاری وسائل کو آگ لگائی جا رہی ہے. اب یہ جو واقعات میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں، یہ بہت الارمنگ ہونے چاہیے. اگر کوئی مریم نواز جیسی چیف منسٹر ہو جو واقعی عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور ان کے حالات بدلنے کے لیے آئی ہو. اب یہ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر سیکریٹریٹ جو ہے خیبر پختونخوا کا، اس کے لیے 69 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے ان کے اخراجات میں، یہ رپورٹڈ خبر ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ مزمل اسلم، ان کو بھی بڑا شوق ہے، وہ کراچی سے وہاں بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ثواب دیدی اور خفیہ فنڈ میں اضافہ غیر متوقع سیکیورٹی اور ڈیزاسٹر صورتحال کے لیے ہے. ڈیزاسٹر بھی موجود ہے کے پی کے اندر، غیر متوقع صورتحال بھی ہے، لیکن وہاں پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کے لیے کچھ کر سکے. اور 69 کروڑ کا اضافہ جو ہے وہ ان کے فنڈز میں ہوا ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا جو قرض ہے اس میں 101 ارب 72 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور ان کے واجب الادا قرض کا حجم جو ہے وہ 632 ارب ہے. یہ پوری چارج شیٹ ہے. خیبر پختونخوا کے سی ایم کے لیے اگر اس کو تھوڑی سی شرم ہو، اگر اس کو سستے قسم کی اداکاری اور نقلی مولا جٹ بننے سے فرصت ملے تو اس کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مالی بحران کے باعث 25 یونیورسٹیوں کی تعداد کم کر کے 12 لانے پر غور. یہاں مریم نواز شریف صاحبہ کے پنجاب میں یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں. آئی ٹی یونیورسٹی ایک سرٹیفائڈ بن رہی ہے جو گلوبل سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے پنجاب کے بچوں کے لیے، اور وہاں خیبر پختونخوا میں 25 سے کم کر کے 12 یونیورسٹیاں کرنی ہیں. اساتذہ کی 30,727 اسامیاں خالی ہیں. کتنی خالی ہیں؟ 30,727. اور 543 سکول غیر فعال ہیں. غیر فعال سکولوں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ وہاں پر نہ سکول کے اندر سکول موجود ہے، نہ وہاں بچے ہیں، نہ وہاں اساتذہ ہیں. یہاں پنجاب میں بچوں کو میل دیے جا رہے ہیں، ان کو اور اس میل پروگرام پہ بھی بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ کر کچھ نہیں سکتے خود. یہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے. یہاں پر نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں، نئے سکول بنائے جا رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ وزیروں اور بشیروں کی مراعات جو ہے مراد کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ جو گنڈا پور نے انقلاب لانے کی ایک جو کوشش کی ہے اور جو اس نے ایک جعلی قسم کا کل ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اس کے لیے ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ کافی ہے. کل شیخ وقاص اکرم جو ان کی پارٹی کے نئے جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات بنے ہیں، وہ اور بیرسٹر سیف، ان دونوں نے جو ہے وہ ہمارے کیس کو انڈورس کیا ہے. اور میرا کیس یہ ہے جو میں پنجاب کی عوام کی تہہ دل سے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ پنجاب نے ان کے ہر ایک ایونٹ پہ ان کو ریجیکٹ کیا ہے. ان کو کل جو ہے پورے پنجاب کے اندر سے کہیں پر آپ کو پنڈی کے لیے کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی، اور جو گنڈا پور اور اس کے شرپسندوں کا جو ہے وہ انتظار ہوتا رہا. کل شیخ وقاص اکرم نے ایک انٹرویو میں کہا، اس نے کہا گنڈا پور جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے تھا، جو ہے ان کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا، ورکروں کے حوصلے پست ہوئے. تو دوسری طرف بیرسٹر صاحب جو اللہ کے فضل سے رہتے پشاور کے بنکر میں ہیں، کسی میں باہر نہیں نکلتے. مویشی منڈی سنجگانی بھی بھیجنا ہو وہاں بھی چیف منسٹر کہلا جائے گا، کانا کی مویشی منڈی میں جانا ہو وہاں بھی وزٹ کرنے کے لیے گنڈا پور جاتا ہے. بیرسٹر صاحب سیف رہتے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتے. کل بھی اللہ جانے وہ بیٹھ کے کہیں سے جو ہے وہ بیانات دے رہے تھے، تو بیرسٹر سیف نے جو ہے وہ بہت شکریہ میں ان کا ادا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ پنجاب سے کل کوئی نہیں نکلا،
اور یہی میرا کیس ہے کہ پنجاب کے لوگ اپنے جو چیف منسٹر ہے اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن اور خوش ہیں. ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, ان کی روٹی کی قیمت میں کمی آئی ہے, ان کی صفائی, گلی محلوں کی صفائی شروع ہو گئی ہے, ان کے بچوں کو لیپ ٹاپس ملنے جا رہے ہیں, وظائف ملنے جا رہے ہیں, ان کے لیے نئے اسکول بن رہے ہیں, ان کے لیے نئے ہسپتال بن رہے ہیں, فیلڈ ہاسپٹل ان کے گلی محلوں میں جا کر ان کا علاج کر رہے ہیں. سو پنجاب کے لوگ اس فتنہ پروری کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اور یہ بات انہوں نے 3 دفعہ جو ہے وہ کر کے دکھائی ہے. اور یہ الحمدللہ میری چیف منسٹر کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ایک مہر ہے کہ 6 مہینے کے اندر اگر کچھ لوگ تھے بھی پنجاب کے اندر جنہوں نے اس فتنہ پارٹی کو ووٹ ڈالا بھی تھا, وہ بھی اب اس فتنہ پروری کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کل گنڈا پور نے بیان دیا ہے کہ وہ گولیاں مارے گا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, گنڈا پور صاحب یہ اس قسم کی حرکتیں سستی جھکتے ہیں اور یہ سستی اداکاری جو ہے نا یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ چلتی ہوگی. کل آپ کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ آپ کو منہ توڑ جواب ملا ہے اور آپ کو واپس جانا پڑا اور آپ کو بتایا کہ رٹ آف دا گورنمنٹ کیا ہوتی ہے. اور رٹ آف دا گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کو رٹ منوانی بھی آتی ہے اور قائم کرنی بھی آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو علیمہ خان صاحبہ, کل ان کا ایک جو ہے وہ کلپ میں نے دیکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ ہمیں پروٹیسٹ میں جانا ہے, اور جج صاحب نے ان کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ بھجوا دیا پروٹیسٹ کے اندر. پہلے تو حیرت یہ ہے کہ جج صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے, دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کو باقاعدہ طور پر جو پورا فیسیلیٹیٹ کرنا. پھر آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہتی ہیں کہ ان کے سہولت کار ہیں, سہولت کار مطلب آپ کو نظر آ جاتے ہیں. اب میرا سوال اور میری گزارش ہوگی اپنی ان عدالتوں سے, اپنے ان ججز کرام سے, اپنی ان میڈیا کے چند جو بیچارے مجبور ہیں ڈالروں کے ہاتھوں, ان کی تو لیے تو میں صرف دعا ہی کر سکتی ہوں, لیکن میڈیا کے جو ہے ہمارے لوگ جو باشعور لوگ ہیں, اور سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کے وہ عوام جن کے اوپر یہ کروڑوں روپیہ کل جو پھونک کے گئے ہیں سڑکوں کے اوپر علی امین گنڈا پور صاحب, یہ کروڑوں روپیہ کیا خیبر پختونخوا کے لوگ نہیں پوچھیں گے گریبان پکڑ کے ان سے کہ پنجاب جیسی ترقی خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو سکتی, ایئر ایمبولینس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں آ سکتی, یہ جو ہم آج بھی دریا پار کرتے ہیں ڈولیوں کے اوپر آدھے گر جاتے ہیں, دریاؤں کے اندر آدھے بچ جاتے ہیں, بچیوں کو اسکول کالجز جانے کے لیے جو ہے وہ اس کے پتھروں کے اوپر جو ہے پیر رکھ رکھ کے جانا پڑتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کے اندر بچیوں کو جو ہے وہ بسیں فراہم کر رہی ہیں, ان کے لیے اسکوٹیز دے رہی ہیں کہ یہ بچیاں اپنے ایسی ترقی خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو سکتی. یہ سوال خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے. اور پھر یہ جو تمام لوگ بنیادی حقوق کا واویلا کر کے, یا جو لوگ ان کو جو ہے وہ جمہوریت کا جو ہے وہ ایک ڈنڈورا پیٹ کے ان کو دہشت گردی کرنے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں, یہ تصویریں ہیں ان کے لیے, یہ تصویریں ان سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہر دفعہ یہ آپ 2014 سے شروع کریں جب یہ جو ہے وہ دھرنا لے کے آئے تھے, جب انہوں نے عصمت جنیجو صاحب جو ڈی ایس پی تھے ان کو اینٹیں مار مار کے زخمی کر دیا تھا, جب انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا, اس کے بعد سے آج تک 9 مئی سمیت جب یہ باہر نکلتے ہیں یہ صرف فتنہ گردی کرتے ہیں, یہ صرف ملک کے حالات خراب کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اب سے 2 ہفتے کے بعد جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان میں, جو پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے, اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے. یہ جو فتنہ گردی ہے, آئی ایم ایف کو آپ نے خط لکھا, آئی ایم ایف نے آپ کی سازشیں جو ہے وہ تسلیم نہیں کی. الحمدللہ پاکستان کو جو ہے وہ پہلی قسط بھی مل گئی. اور ابھی آپ وزیر خزانہ کو سن رہے تھے, جو فائلرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, لوگوں کی زندگی میں سکون کیوں نہیں آنے دیتی ہے. یہ فتنہ پارٹی عام آدمی کی تکالیف کو بڑھانا کیوں چاہتے ہیں, یہ کیوں جو پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے اس سے جلتے ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں, مجھے بہت تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے کہ
پی ٹی آئی اور یہ فتنہ جماعت پنجاب میں ہونے والی ترقی اور وفاق میں جو محنت ہو رہی ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اس سے جلتے ہیں، اور اس کو ڈی ٹریک کرنے کی جو سازشیں پہلے کرتے رہے ہیں، کبھی خط لکھواؤ، کبھی مظاہرے کرو، کبھی جو ہے وہ پلانٹڈ جو سسرائیل کے ریلیٹڈ جو کانگریس مین ہیں ان کو ساتھ ملا کے پاکستان کے خلاف ریزولوشنز لاؤ اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ تقریریں کرو، یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں دے سکتے عام آدمی کو ریلیف۔ اور اگر نہیں دے سکتے نالائکو سیکھ ہی لو، مریم نواز سے سیکھ ہی لو، سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، نقل کرنی نہیں چاہیے اگر خود کے پاس عقل نہ ہو تو۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کی گولیاں چلانے کا شوق ہی رہے گا، آپ کو 3 دفعہ پسپا ہو کر واپس جو ہے وہ پہلے بھی جانا پڑا ہے، اب بھی آپ کو واپس جانا پڑے گا، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی پنجاب جیسی ترقی ہونی چاہیے۔ پنجاب کے لوگ جن کو آج سہولیات مل رہی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ خیبر پختونخوا کی اور خیبر پختونخوا کو خود اپنے چیف منسٹر کا گریبان پکڑنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ تم کو بھی مینڈیٹ دیا ہم نے، چلے میرا ایک اتفاق نہیں ہے اس مینڈیٹ کے اوپر، لیکن ملا تو اتنی محنت تم کیوں نہیں کر سکتے جتنی محنت مریم نواز کرتی ہے؟ مریم نواز 8 گھنٹے کی میٹنگ کرتی ہے بیٹھ کر، اور اپنے لیے انہوں نے پنجاب کے 1 سال کے لیے 77 انیشیٹو جو ہے وہ قائم کیے ہیں، اور وہ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی سے، اپنی حکمت عملی سے اپنے پنجاب کو سیکیور کر کے بیٹھی ہیں۔ وہ سیکیورٹی کے معاملات پر ہر روز تقریباً ان کو بریفنگ بھی دی جاتی ہے، وہ خود اس کے اوپر نظر بھی رکھتی ہیں، ڈیش بورڈ بھی ہے ان کے پاس جس میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مہنگائی سے لے کر امن و امان کی صورتحال سے لے کر جتنے انیشیٹوز جو ہے وہ انہوں نے لیے ہیں اس کی پوری کی روز ان کے پاس ڈیٹیل جاتی ہے۔ یہ سب کچھ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے کہ یہ مریم نواز جو کام کرتی ہے وہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہوتا، ہمارے بچوں کو لیپ ٹاپ کیوں نہیں مل سکتے، ہمارے بچوں کو اسکوٹیز کیوں نہیں مل سکتی، ہمارے بچے جو ہیں وہ پیٹرول بم بنانے چلانے اور آنسو گیس جو ہے وہ کھانے کے لیے لکھے۔ سو یہ انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے بھی اچھے دن آئیں گے، میرا پورا ایمان ہے اس کے اوپر، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ گنڈا پور صاحب عقل کے ناخن لے، جو آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت پنجاب میں نہیں ہے۔ پنجاب میں بدماشی، پنجاب میں غنڈہ گردی، پنجاب میں دہشت گردی نہیں چلے گی، اور جو یہ کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھرپور جواب ملے گا۔ میڈم آپ نے ابھی بات کی سہولت کاری کی، تو ایک طرف آپ کا کیس بھی لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور آپ کی ملزمہ اب تک گرفتار نہیں ہو سکی، اور دوسرا کہ یہ 2 ہفتوں میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنی ہے اس کے سیکیورٹی اخراجات کی بات میں اب تک کتنے جو ہے وہ پیسے لگ چکے ہیں ان جلسے جلوسوں کو روکنے کے لیے یا سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے؟ دیکھیے وہ فنڈز کی تفصیلات تو فی الحال میرے پاس موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ ویسے اچھی چیز ہے، میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ ان کا فتنہ فساد پروگرام جو ہے اس کو ان کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان سے پاکستان مخالف تقریریں کرانے کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت کو کتنے پیسے جو ہیں وہ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرے کیس کی بات ہے، جب خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا ہاؤس جب دہشت گردوں کی آماج گاہ ہوگا تو بھائی پھر میں کوئی 2 صوبوں کو تو لڑانا نہیں چاہتی، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو کل کے حوالے سے جو احتجاج تھا آپ کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی خبر ہے کہ پنجاب سے قافلے نہیں جا سکے، اس کی جس کی تائید بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کر دیا کہ پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ مسلم لیگ نون اس سچویشن کو کیش کرنے کے لیے کیا حکمت عملی رکھتی ہے؟ دیکھیے ہم کوئی سیاسی گدھ نہیں ہیں کہ جو لاشوں کا انتظار کریں، جو کسی نہ کسی موقع کا انتظار کریں۔ میری چیف منسٹر جو ہے وہ اللہ پاک کی جو ہے وہ کرم نوازی سے وہ گھنٹوں کی محنت کرتی ہیں، بے تحاشا خدمت کرنے کا جذبہ ہے ان کے پاس، اور انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس جو شروع کیے ہیں وہ سب عوام کی ویلفیئر کے لیے ہیں، اور وہ اسی سے لوگ جو ہے وہ دیکھ کر ان کی خدمت، ان کی کارکردگی کو دیکھ کر اس فتنہ پارٹی سے بدظن ہو رہے ہیں، اور وہ ان کے فتنہ گروپ کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، جس پیس کے ساتھ، جس جو ایک
ترقی کا جو کارکردگی کی ایک دوڑ انہوں نے شروع کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے لوگوں نے 6 مہینے کے اندر اندر اس پہ مہر لگا دی ہے کہ ان کے لیے چیف منسٹر جو ہے وہ مریم نواز شریف جیسی چیف منسٹر ہونی چاہیے. جو لوگ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں وہ 4 دن میں پھر باہر آ جاتے ہیں, پھر کوئی لوگ دوبارہ جلسے جلوسوں میں ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں. اس پر پنجاب گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے اور کیا اس پہ اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ وہ عادی ملزمان اگر کورٹوں کو نظر نہیں آتے, اگر سزا دینا ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم قانون توڑنے پر ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں اور ایف آئی آر درج کر کے کورٹ کے سامنے جا سکتے ہیں. اب یہ کورٹس کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کے اندر وہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں, یا اس فتنہ گروپ کو جو ہے وہ ڈھیل دے کر پاکستان کے حالات خراب کرنا جو ہے کیا وہ فیزیبل ہوگا. تو یہ چیزیں عدالتوں کو دیکھنی ہوں گی. ہر ایک چیز کو نظر انداز کر دینا, ہر ایک ان کے گناہ پہ معصومیت کا پردہ ڈال دینا, اور ہر ایک ان کی جو دہشت گردی ہے اس پہ بنیادی حقوق کا جھنڈا لے کے کھڑے ہو جانا, یہ بہت دیر تک نہیں چل سکتا. اچھا میڈم 5 اکتوبر کو آپ نے کہا کہ عدالتیں لنک دیتی ہے, لیکن آپ کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے اس کی بھی تو نااہلی ہو سکتی ہے. نااہلی بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیے, میں اس میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن اگر پروسیکیوشن ٹیم جو ہے وہ ریمانڈ کی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ کہے کہ جی ہمیں وائس میچ کرانی ہے یاسمین راشد کی, اور اس کا ریمانڈ ہی ختم کر دیا جائے, تو مجھے بتائیں کہ پھر پروسیکیوشن ٹیم کیا کرے؟ وہ صرف پھاڑا ہے اپنا جو ہے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے. فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہوتا ہے. اچھا میڈم, 2-3 ماہ پہلے کے پی کے حکومت نے مالیاتی اداروں سے قرض کی ڈیمانڈ کی کہ 120 ارب دیا جائے, تو کیا مالیاتی اداروں کو نظر نہیں آ رہا کہ سارا جو قرض اگر وہ دے رہے ہیں تو کدھر استعمال ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی پنجاب حکومت ان مالیاتی اداروں کو خط لکھے کہ یہ غلط استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے, پنجاب کی حکومت کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی جو کسی کے صوبے کے مفاد کے خلاف ہو. یہ 120 ارب جو انہوں نے مانگے, ہو سکتا ہے 1 ارب یہ کھا جائیں اور 20 جو ہے باقی وہ لگ جائے خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اوپر, تو مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے, کسی بھی طرح ملے, لیکن یہ بات آپ کی درست ہے, مالیاتی ادارے ہر طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں, اور جب انہوں نے یہ سرکاری وسائل کو آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے تو یقیناً ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ پیسے, اور یہ پھر نقصان کس کا ہے؟ نقصان صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے. ان کو تو زکوٰۃ خراب کے پیسے شاید پھر سے مل جائیں, لیکن خیبر پختونخوا کے لوگوں کا پھر پریشانی حال کون ہوگا؟ ایک منٹ. میڈم 5 اکتوبر کو ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ منٹو پارک میں آ کے لشکر کشی کریں اور وہی صورتحال خراب ہو, لوگوں کو اتنی مشکلات ہوں, یہ سلسلہ کیسے آؤ تو صحیح. اور دوسرا, کیا ان کو اجازت مل جائے گی؟ آئیں تو صحیح, اتنا کافی ہے فی الحال. کوئی امتحان نہیں ہے ہمارا, انہی کا امتحان ہوتا ہے, خود اناؤنس کرتے ہیں پر خود ہی واپس بھاگ جاتے ہیں, ہمارا تو امتحان ہوتا ہی نہیں. ایسا الحمدللہ اللہ نہ کرے گا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. پنجاب جو ہے اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہمیں آتا ہے, اور ہم نے کر کے دکھایا ہے پہلے بھی. سو یہ ان کو سالگرہ کا کیک کاٹنا ہے تو بھائی اڈیالہ کے باہر کاٹ لو نا جا کے. یہاں پر پورے لاہور کا بیڑا گرک کرنے کی, لاہور کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ان کی سالگرہ کے لیے, ان کی اس طرح کی عیاشیوں کے لیے لاہور بند نہیں کیا جا سکتا. میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ موجودہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ مریم نواز پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, لیکن آپ کو اتنا خوف ہوا کہ پراپر طریقے سے ان کو جلسے کی اجازت دیجیے. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ 6 بجے کا کیا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ گرمیوں کے دنوں میں تو جلسہ رات 10-11 بجے تک چلتا ہے. تو پھر کیا اس چیز کا خوف ہے جب پنجاب کی عوام مریم نواز پر اعتماد کرے تو اتنا خوف کس چیز؟ پیارے بھائی, یہ مجھے کہہ رہے ہو نا, یہ جا کے ان کو سمجھا دینا جن کا کیس آپ لیڈ کر رہے ہو کہ وہ نہ مان کے آئیں. وہ کہیں نہیں ہم نہیں مانتے, ہمیں آپ کا این او سی چاہیے ہی نہیں, اور ہمیں جو ہے وہ ہم نہیں ختم کریں گے 6 بجے تک جلسہ. جب آپ خود بھائی اچھے بچوں کی طرح سائن کر کے آتے ہو, مان کے آتے ہو, تو پھر ماننا تو پڑے گا نا. پھر یہ ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نا ٹریک ریکارڈ تحریک انصاف جیسا نہیں ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے 9 مئی نہیں کیا ہوا, کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کیا کہ جب بھی پولیٹیکل ایونٹ کے لیے نکلے تو وہ پولیس والوں کے سر پھاڑ کے آئے. کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کیا کہ جب باہر نکلے جلاؤ گھراؤ کر کے آئے. یہ انہی کا خاصہ ہے, انہی کے اندر دہشت گرد پلتے ہیں, اور یہ پیٹرول بم انہوں نے چلانے سکھائے ہیں بچوں کو, کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے پیٹرول بم چلانے نہیں سکھائے تھے. سو اس لیے یہ ان کو اجازت ملی تھی, اور اجازت کے باوجود ان کو کانا کے اندر پاڑیاں اگانی پڑی تھی, اور فیک جو ہے وہ پوسٹیں لگا کر اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تھی. لیکن تب بھی خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس کا انتظار تھا کہ وہ آ کے جلسہ بھر دیں. جو 1,500-2,000-3,000 بندہ نکلا تھا پورے پنجاب سے, اس دفعہ تو پنڈی وہ بھی نہیں گیا. شکریہ دیدی, تھینک یو.